انما روز جس پہ پڑھتے تھے اب وہ دروازہ جل گیا نانا، تیرے در پہ دیا جلانے ہم اسی در کو بجھا کے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد علیہ وآلہ محمد۔ ساری داری پہ اللہ کے لیے درود و سلام محمد اور آل محمد پر، اور خاص طور پہ درود و سلام اس بی بی پر جس کے صدقے سے اس جہان کو رزق ملتا ہے، یعنی شہزادی پارین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میرے لیے اعزاز ہے کہ صحافت کے ساتھ ساتھ جو میرا یہ ایک حوالہ ہے نوخانی کا اس طرح سے، اور میں یہ پروگرام کر رہا ہوں 5 یا 6 سال بعد کسی ایسی شخصیت پر کہ اب ایک یہ افتخار حاصل ہے کہ خدا نے اس ہی کو اپنی پہچان کے لیے، اب محمد مصطفیٰ نے اپنی پہچان کے لیے، یعنی یہ مرتضیٰ نے اپنی پہچان کی تھے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف رکھا، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک عالمگیریت ان کے اندر ہے، عالمگیر شخصیت ہے، تمام عورتوں کی جہانوں کی نثردار ہے، حضرت مریم کا فخر ہے، حضرت خدیجہ کی دختر ہے، اور شہزادی کے بچوں نے قربانیاں دی، شہزادی کے شوہر نے قربانیاں دی، شہزادی اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ باعث طاعت رہی ہے، اور جب قریش و کفار اور مشرکین نے حضور کو اذیت پہنچائی تو بی بی ہی تھیں کہ جو کہ باپ کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہتی تھی، ان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی، ان کے حق کو دفاع کیا، اور ان کی شہادت کے بعد بساط ماجد دنیا سے گئے تو حضرت بلال نے جب اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا آئی تو شہزادی کونین بہت گریہ فرمایا۔ اب ہم 2 قسطوں میں مزید اس ڈسکشن کو لے کے جائیے، آج رپورٹ کر رہے ہو، اگلا جو ہوگا اب بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت کے حوالے سے بھی گفتگو ہم کریں گے، لیکن ایک تشنگی رہ گئی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں جو ذوالقربہ کے حوالے سے تھی کہ کون شخصیات ہے، اور جس کے ساتھ اب یہ شخصیت کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں نشست، ان کو کوئی کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا علی رضا جزیر صاحب کراچی کی مشہور شخصیت ہے اور بہت سے حوالوں سے مختلف ٹیلی ویژن پروگرامس میں آتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت ہی مفصل گفتگو فرمائی جو ہم نے پہلے نشست میں کی ہے۔ اس گفتگو میں ایک تو وہی تشنگی رہی ہے ذوالقربہ کے حوالے سے جب ہماری آتی گفتگو تھی، اس کے بعد ہم شہادت بی بی سیدہ پہ آئیں گے۔ تو آپ بتائیے کہ ذوالقربہ یہ ایک مسلمانوں میں بحث ہے کون ہے، بہت سے ہمارے برادران کہتے ہیں کہ ازواج رسول ہی ہے، لیکن ہمارا جو تشیع عقیدہ ہے کہ نہیں وہ سب چاروں مسلی ہے رسول اللہ۔ ابھی ہم کسی تفسیر میں نہیں جاتے، کیونکہ ایک تفسیر بیان کریں گے دوسرا کہے گا ہماری تفسیر میں، دوسرا کہے گا تیسری میں، تیسرے میں چوتھی، چھوڑ دیں۔ ہم لفظ قربا کو لے لیتے ہیں۔ قربا کیا ہے؟ کیا عربی میں کسے کہتے ہیں قربا، اور یہ صیغہ کیا ہے؟ یہ افعل و تفضیل کا مفرد مؤنث کا صیغہ ہے، جمع مؤنث تو ہے بھی نہیں، مفرد مؤنث ہے قربا، ایک خاتون، مفرد مؤنث ایک ہی خاتون ہے نا، تو اب یہ قربا کون ہوئی؟ اور سب سے زیادہ انسان کس سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں دیکھیں بہت سارے رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور رشتے ایسے ہیں کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انسان دنیا میں آ کے بناتا ہے، کچھ جو انسان لے کے ساتھ آتا ہے، جو اللہ نے بنائے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ مثال ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا کا رشتہ، تایا کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، پھپھی کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، یہ وہ رشتے جو کبھی ختم نہیں ہوتے، چاہے آپ ان سے ملیں یا نہ ملیں۔ ایک بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں، برسوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دکھ رہی ہے، جنازے میں بھی نہیں گئے، کیا اس ناراضگی، اس نہ ملنے کی وجہ، اس قطع رحمی کی وجہ سے کیا وہ بہن بھائی کے خانے سے خالی ہو جائیں گے، نکل جائیں گے؟ نہیں نکلیں گے۔ لیکن رشتہ وہ ہوتا ہے جو انسان اس دنیا میں آ کے بناتا ہے، دوست احباب صاحب کی مرضی سے بناتا ہے، ختم کر لیتا ہے۔ ایسا زوجہ کا رشتہ ہوتا ہے۔ زوجہ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو آپ دنیا میں آ کے بناتے ہیں، اور دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں، تو زوجہ کا رشتہ جو ختم ہو جاتا ہے، لیکن کائنات میں ایک رشتہ ہے زوجہ والا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ ختم کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ رشتہ اس دنیا میں بنا ہی نہیں ہے۔ جناب سیدہ اور مولا کائنات کا عرش الہی پہ نکاح ہوا ہے، اور جو رشتے عرش پہ بنتے وہ دنیا میں آ کے نہیں ٹوٹتے اور ہمیشہ قائم و دائم رہتے ہیں۔ تو جناب سیدہ کا وہ رشتہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہے گا،
اور انسان سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ایک فطری عمل ہے۔ اچھا، اب 3-4 چیزیں ایک ساتھ ہم جمع کرتے ہیں۔ وراثت، قرآن میں وراثت کو موجود ہے، چلیں۔ پھر ہم نے دوسری بات کری کہ چلیں اگر آپ وراثت کو بھی چھوڑ دیں گے، آپ ایک حدیث لے کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کچھ لمحے کے لیے مان لیتے ہیں اس حدیث کو، تو قرآن کی جو آیت ہے سورہ حشر کی، اس کا کیا کریں گے؟ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو مال فے ہے وہ اللہ کا، اس کے رسول کا ہے، اور رسول کے بعد جو اس کے جو ہے قربہ ان کا ہے۔ چلیے، پھر تیسری پہ آ جاتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہبہ، کسی کو گفٹ کر دینا۔ اگر انسان کسی کو اپنی زندگی میں کوئی چیز تحفے میں دے دیتا ہے، وہ وراثت میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ آپ تقسیم نہیں کر سکتے اس کو کہ بھائی وہ تو زندگی میں دی تھی، نہیں۔ اب جو اللہ کے رسول نے دنیا میں دے دیے تو وہ اسی کی ہو گئی ہے۔ اب بڑی اہم چیز ہے خطبہ فدق، جو آپ نے کہی، اس میں جناب سیدہ نے ایک لفظ کہا تھا، اعلمی انی فاطمہ، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کسی کو جانتا ہے، کسی کو پہچانتا ہے۔ رسول نے اہل بیت کو پہچانوایا ہے۔ بھائی جتنی بھی رسول خدا کی حدیث ہے کیا ہے؟ جناب سیدہ کے بارے میں پہچانوایا ہے نا، بھائی یہ میری فاطمہ ہے، جنت کی سردار ہے، اور یہ ہے سارے معاملہ، وہ پہچانوائے۔ اب خود جناب سیدہ دربار میں کہ لوگوں اب جان لو کہ میں ہی فاطمہ ہوں۔ میں ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور پھر جملہ کیا کہا؟ میں ہی فاطمہ ہوں اور محمد کی بیٹی ہوں۔ یعنی اگر کوئی اور بھی بیٹی ہوتی تو وہ بھی آتی۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب وہ گواہ گواہ گواہ، بھائی گواہ ہبہ پر ہوتے ہیں، وراثت پہ گواہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر مجھے اپنے والد کی وراثت چاہیے تو کیا میں 4 گواہ لے کر آؤں گا؟ وہ آ کے گواہی دیں کہ بھائی میں ان کا بیٹا ہوں، تو طے شدہ عمر ہے۔ نہیں، طے شدہ امر ہے، بالکل آپ نے یہ بات بالکل وضاح فرمائی۔ اور فدق کا جو خطبہ ہے میں خیال سے تمام مسلمانوں کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر ایلوکوینس ہے، فصاحت ہے، خدا کی توحید ہے۔ انہوں نے بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی نبوت کیا، اور اسے بتایا، جیسے میں نے پچھلے پروگرام کے جہاں ہم نے اختتام کر دے، میں نے آپ کو ایک جملہ شہزادی کا پڑھ کے فرمایا، اور صاحب اس کے اندر مجھے سب سے اچھی وہ خطبہ ہی اتنا تفصیل، اتنا مفصل ہے، اتنا بلیغ ہے کہ اس کے اندر بلاغت ہے کہ ہر نقطے کے اندر اگر غور کیا جائے تو بہت کچھ آپ کو سمجھنے کو ملتا ہے۔ شہزادی کونین نے یہ فرمایا کہ مطلب وہ احکامات بتا رہی تھی کہ اللہ نے ان کے رسول کے ذریعے سے جو نماز، زکوٰۃ، واضح۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتایا اللہ نے نماز فرض تو کیوں کری ہے، روزہ کیا تو کیوں کیا۔ ایک اور میں بات میری ذہن سے کہی، میں بتانا چاہتا ہوں، سورہ اسراء آیت نمبر 26، آتے ذل قربا حقہ، اے میرے حبیب قرابت داروں کا حق دے دیں۔ اچھا، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے کوئی حکم دیا اور نبی نے نہ کیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر کون سے قرابت داروں کو کیا دیا؟ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی، ان کی تفسیر منصور 4 جلد کے اندر انہوں نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کو تو معلوم تھا، پھر ہمیں بتانے کے لیے جبرائیل سے پوچھا ہے، جبرائیل کس کو کیا دینا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ فدق آپ سیدہ کو دے دیں۔ بے شک، بے شک۔ اور آپ نے جیسے فرمایا کہ جیسے فدق کے اندر بیوی نے ہاں، فدق کے خطبے کے نماز کے بارے میں بتایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، ایک اور چیز بیوی نے فرمائی انصاف کے حوالے سے، کہ اللہ نے انصاف واجب کیا، عدل کے حوالے سے واجب کیا، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے محبت پیدا ہو اور امید پیدا ہو۔ اور اس کے فوراً بعد دیکھیں شہزادی کونین نے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو زبان کے خالق ہیں، یہ فصاحت کے خالق ہیں، بی بی فاطمہ زہرا نے اس جملے کے فوراً بعد یہ فرمایا کہ اللہ نے ہماری اطاعت واجب کی ہے، ہماری اطاعت واجب کی ہے۔ اور اگر آج، اور بیوی فرمایا کہ ہماری اطاعت جو ہے اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ نہ ہو۔ تو آج اگر آپ مسلمانوں میں تفرقہ دیکھتے ہیں، اور اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ غدیر کے پیغام سے انحراف کیا گیا ہے، اور اسی خطبے میں جہاں اپنے بابا کی عظمت کا شہزادی نے بتایا، وہاں اپنے شوہر کی عظمت کا بھی بتایا کہ میرے وہ جو شوہر ہے مولا علیہ الصلوۃ والسلام،
انہوں نے ہمیشہ خدا اور اپنے رسول کے لیے جو جہاد کیا، اور سب سے پہلے رسول خدا مولا علی کو کھینچتے تھے، اور اپنی تلوار سے علی نے لوگوں کو جو ہے مطلب وہ لوگ کہ جو اسلام کے مخالف تھے ان کو جو ہے زیر عذاب لے کے آئے اور لوگوں کے دلوں کو خدا کی طرف لے کے آئے. تو بہرحال یہ گفتگو تھی عزت شہادت کی طرف. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اس پہ گفتگو رہے گی. دروازہ جل گیا، دروازہ شہزادی پہ گرا دیا گیا، ہم اس پہ نہیں جاتے، سب کو تفصیل معلوم ہے. آخری ایام میں بیوی کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ شہزادی کورین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی سے کچھ وصیتیں فرمائی تھی. ان وصیتوں میں یہ بھی تھا کہ میری قبر پہ آ کے علی خرم پیش. ابھی ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے ایک لقب استعمال کرتے ہیں صدیقہ. معنی کیا ہے؟ سچ بولنے والی. شہزادی کی شان سے میں کہتا ہوں یہ لفظ بہت چھوٹا ہے. آپ سچا کہتے کسے اور سچ کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پہ میں آپ کو خبر دوں کہ جناب پروین بھائی باہر گاڑی جل گئی. اچھا ہوا صاحب آپ نے بندہ بھیجا، اسے دیکھ کے آئے ہوئے، ہاں سر گاڑی جلی ہوئی ہے، وہاں پہ جلی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمل پہلے تھا، خبر بعد میں. جب خبر کی تصدیق ہوئی تو آپ نے کہا مولانا سچے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ سچا بننے کے لیے پہلے عمل ہونا شرط ہے. پہلے عمل ہوتا ہے، بعد میں خبر ہوتی ہے، پھر خبر کی تصدیق کے بعد انسان سچا بنتا ہے. مجھے بتائیں کیا وہ جو واقعہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ شہزادی نے اپنے بچوں سے کہا کہ تمہارے بچے تمہارے جو کپڑے ہیں وہ درزی کو دیے ہوئے. کہ شہزادی نے کپڑے دیے تھے؟ شہزادی نے تو دیے ہی نہیں تھے کپڑے. لیکن وہاں ہوا کیا؟ صبح رضوان جنت وہ درزی بن کر آ گئے. شہزادی کا وہ مقام ہے دنیا والوں کے لیے کہ جہاں عمل پہلے ہوگا خبر بعد میں ہوگی. یہ شہزادی کا مقام ہے. شہزادی خبر پہلے دیتی، عمل بعد میں ہوتا ہے. یہ ہے شہزادی کی منزل. خدا نے شکریہ ہے آپ یہ کمال، یہ ہے شہزادی کا. مطلب یہ جو بات کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے خون کے مالک بے شک. کے مالک مظہر ہے، یہ مظہر پروردگار ہے. جس نے رحمت پروردگار دیکھنی ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھے. جس نے جلال پروردگار دیکھنا ہے مولا کائنات کی ذات کو دیکھے. جس نے عصمت پروردگار دیکھنی ہے وہ شہزادی کو جا کے دیکھے. عصمت ہے کیا چیز شہزادی بتائیں گی. کیا شہزادی کی جیسے میں نے کہا آخری ہمارے پاس 5 منٹ رہتے ہیں. مولا علی سے وصیتیں فرمائی اور مولا علیہ السلام پہ خطبہ میں جو بیاضہ میں موجود ہے کہ جب آپ نے یہ بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تصریح کیا تو آپ پھر رسول باپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اب آپ کو آپ کی بیٹی بتائے گی ان کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا. کو علی علیہ السلام نے جو درد برداشت کیا بیوی کے حوالے سے اس کو آپ کیا؟ دیکھیں یہ واقعہ یہاں سے نہیں ہے. یہ واقعہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ہجرت سے نظر آئے گا. جب رسول خدا نے مولا کائنات کو سلایا اور صبح امانتیں دے کے فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر اور فاطمہ بنت محمد حوالے کیا. جب مکے سے نکلنے لگے تو کفار نے آ کے روکا، ہم محمد کی امانت کو تو نہیں جانے دیں گے، باقی ان دو کو لے جاؤ. تو مولا نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور تم ایک بات اور بتاتا ہوں کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روکتا تو وہ محمد آج مکے میں نہیں ہے. کہ اگر تلوار باندھیں تو پھر اندر نہیں جائے گی. اور ان کو کچھ واصل جہنم ہو گئے، کچھ فرار ہو گئے. تو مولا نے پوچھا کہ بی بی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، اے علی جو آپ کی پناہ میں ہو اس کو اذیت کیسی. اور جب پہنچے ہیں نا تو رسول خدا نے گلے مولا نے سنایا اور بی بی کا جملہ بتایا تو رسول خدا رونے لگے، علی کو گلے لگے. اس وقت کے لیے کہ جب لہد کے حوالے کیا ہے نا شہزادی کو، اس وقت کہ یا رسول اللہ آپ کی امانت دے رہا ہوں. ایک وہ امانت تھی جو ہجرت کے وقت لے کر گئے تھے، وہ صحیح و سالم تھی، اور آج یہ امانت رسول خدا کو لوٹا رہے ہیں کہ جب پہلو بھی شکستہ ہو چکا ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں،
ہم کہتے ہیں ہم کوئی بات نہیں کرتے، بس اتنا بتا دیں کوئی ایک نوجوان بچی دکھا دی جو 18 سال کی عمر میں اس کے سر کے بال سفید ہو جائے، جس کی کمر جھک چکی ہو، کوئی ہے دنیا میں کوئی مثال؟ کوئی ایسی مثال نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. اس نشست کو اپنے پروگرام میں لے کے جائیے، اور جو انہوں نے جملے بہت صاحب نے کہے اس پہ کیا میں اختتامی کلمات ادا کروں. بس ایک بات میں کہنا چاہوں گا، دنیا بات کہتی ہے، ایک حدیث کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ ہم نبیوں کی کوئی ترکہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے فدق جو ہے فاطمہ کو نہیں سوتے. سوال ہے، لاجیکل سوال ہے، اس کو سوچیے گا. جس رسول نے صدقہ حرام کیا ہوا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ ترکی کے چھوڑ کے جائے گی امت پر، اور پھر وہ اس سے جو پیسے آئیں گے آل محمد پہ خرچ کیا جائے گا. یہ illogical بات ہے، اس کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے. جس رسول نے صدقہ اپنی اولاد کے لیے حرام کر دیا اور پھر ترکہ چھوڑ کے جائے گی امت کے لیے، تو کچھ پیسہ آئے گا آپ کو آل محمد پہ خرچ ہوا نہیں. رسول خدا نے اپنی اولاد کے لیے عزت برقرار رکھی، اور اپنے حق سے، جیسے سورہ حشر کی آیات پڑھی تھی اس دیر نشست میں، آپ نے بتا دیا کہ یہ رسول کا حق ہے، اور رسول جس کو چاہیں لے. اور رسول نے یہ سب کچھ جناب سیدہ کو دیا. اور اب یہ مقدمہ خدا کی بارگاہ میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا اس پر، اور محسن کا بھی فیصلہ ہوگا، محسن کے لہو کا بھی فیصلہ ہوگا، اور شہزادی کونین کی شہادت کا بھی فیصلہ ہوگا. بسمین جاوید کو مولانا علی رضا رضوی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. اب بہت خیال رکھیے گا. اللہ خوش.